اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل یا رب لک الحمد كما ينبغي لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں افرا جاوید اور اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 13 سورۃ الرعد جاری ہے۔ اس کا رکوع نمبر 2 ہم نے پڑھ لیا تھا، سٹارٹنگ کی تھی اور کچھ آیات پڑھی تھی۔ آج رکوع نمبر 2 ہی کی باقی کی آیات پڑھیں گے، آیت نمبر 12 سے۔ وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے اس حال میں کہ تم ڈرتے ہو یا امید کرتے ہو، اور وہ بھاری بادل پیدا فرماتا ہے۔ اب یہاں پر بیسیکلی وہ کانٹیکسٹ شروع ہو رہا ہے جس میں رعد کا ذکر بھی آئے گا، اور یہ بھی کہ اس سورہ کا نام رکھنے میں اس بات کی، ان آیات کی کیا فضیلت ہے اور کیا وجہ ہے کہ اس سورہ کا نام بھی سورہ رعد رکھا گیا۔ اب یہاں پر ذکر ہے وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، وہ جو دکھاتا ہے تمہیں بجلی، ڈرانے اور امید دلانے کے لیے۔ ڈرانا کس چیز سے، ڈرنا کس چیز سے، اور یہ بھی کہ امید کس چیز کی یہاں پر دلائی جا رہی ہے۔ نیرب فرماتے یہ بجلی، یہ کڑک جسے سن کر تمہارے دل دہل جاتے ہیں، تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اچانک سے، اور تم جب دیکھتے ہو، اب ایسا ہی ہے جب بجلی چمکتی ہے بارش کے دوران اور بہت زیادہ جب کڑکڑاہٹ کی آواز آتی ہے تو اوبویسلی دل ہل جاتے ہیں۔ میں اگر اپنی بات کروں تو ایسا ہے، حقیقت ہے کہ دل ڈر جاتے ہیں، خوف آتا ہے۔ اور ایک دم جب زیادہ گرج ایک دم بادلوں میں پیدا ہو تب بھی، بجلی چمکے بہت زیادہ تب بھی، اور جب گرج بہت زیادہ پیدا ہو تب بھی دل ہل جاتے ہیں، خوف آتا ہے، وہ آوازیں خوفناک لگتی ہیں۔ اور بعض اوقات آسمانی بجلی گرتی بھی ہے زمین پہ، سم آف دا پلیس ہلاک بھی کر دیتی ہے، تباہ بھی کر دیتی ہے اس جگہ کو۔ ایون انٹرنیٹ پہ اگر آپ دیکھیں نا ویڈیو، میں نے ایک دفعہ انٹرنیٹ پہ دیکھی تھی، تو وہ آسمانی بجلی بہتے ہوئے پانی پہ گر رہی تھی اور پانی کے اوپر، اس کی اوپری سطح پہ آگ لگ رہی تھی۔ یعنی اس قدر ڈینجرس وہ بجلی کہ جس کی وجہ سے پانی میں آگ لگ رہی تھی، اور وہ جس جگہ پر اس کے علاوہ پانی کے علاوہ گر رہی تھی آگے، وہ جگہ کا نقشہ ہی بدل جاتا تھا، اتنی بری طرح سے وہ اس کو جلس دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی امان میں رکھے۔ تو رب فرماتا ہے کہ تمہیں ڈرانے کو ساتھ ہی ساتھ امید کیا، بارش کی اوبویسلی ہوتی ہے، اور اللہ کے رحم کی امید بھی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکل صورتحال میں ہم پہ رحم کرے۔ اب رب فرماتا ہے، اب یہاں پر ذکر ہے نا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ۔ اب یہاں پڑھیے گا، اور رعد اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتا ہے، اور اس کے خوف سے فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ کڑک بھیجتا ہے تو اسے جس پر چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ اس کی تفسیر میں نے کر دی ہے، وہ کڑک بھیجتا ہے جس پر چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ یہ رعد کی تفسیر میں یہاں بیان کرنا چاہوں گی کہ رعد اس کڑک کو کہتے ہیں جو بادلوں کے آپس میں ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے، اور مفسرین کے نزدیک ایک فرشتے کا نام بھی رعد ہے، اور اس کے ذمہ بادلوں کی تدبیر اور اس کا انتظام ہے۔ تو اسی لیے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہاں پر عنہ کیوں نہیں لکھا، یہاں پر عنہما کیوں ہے، یعنی دو کا صیغہ یہاں پر کیوں بولا جا رہا ہے؟ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بھی صحابی تھے، اور زبیر بن العوام کے بیٹے تھے یہ، تو ان دونوں کا ذکر ہے، اس لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہما لکھا گیا یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ جب گرج کی آواز سنتے تو آپ گفتگو چھوڑ کر یہ آیت پڑھتے، اتنی سی وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ۔ پھر فرماتے بے شک یہ زمین والوں کے لیے شدید وعید ہے، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، عذاب کی طرف سے بھی ڈرایا جا رہا ہے نا، کہ ایک کڑک تم سے جھیلی نہیں جاتی، نہ تم برداشت کر سکتے ہو، نہ تم سن سکتے ہو، نہ تم دیکھ سکتے ہو۔ تو پھر جب وہ رب ناراض ہو
اور جب قوم لوط کی ہم باری دیکھتے ہیں کہ جب وہ ان پر عذاب آیا تھا، قرآن میں ہم پڑھتے ہیں تو وہ تو زمین کا وہ حصہ ہی اٹھا کے آسمان سے پلٹ دیا گیا تھا، اور اس قدر تیز کڑکیں پچھلی قوموں پر چمکی کہ ان کے دل پھٹ کے باہر آ جاتے تھے، اور وہ گویا یوں ہو گئے جیسے کہ گھاس پھوس ہوتی ہے۔ تو وہ جو چیزیں ہم قوموں کے واقعات پڑھ کے آئے ہوتے ہیں قرآن میں، وہ ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں، پھر جب اس طرح کڑک سنائی دیتی ہے تو پھر دل یقیناً ڈر جاتے ہیں اللہ کی ذات کے خوف سے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عمر فاروق کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے، اب یہاں پر بھی عنہما آ گیا، ٹھیک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرج اور جو کڑک ہے اس کی آواز سنتے تو دعا مانگتے، جس کا مفہوم ہے یعنی اے اللہ ہمیں اپنے غضب سے نہ مارنا اور اپنے عذاب سے ہلاک نہ کرنا، اور ہمیں اپنا عذاب نازل ہونے سے پہلے عافیت عطا فرما۔ کیسی پیاری دعا ہے۔ لہٰذا جب اس طرح کڑک اور گرج چمک رہے ہوں نا، تو اس صورت میں اول تو یہ آیت کا حصہ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، یہ پڑھیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ یہ دعا بھی مانگے، اللہم لا تقتلنا بغضبك ولا تہلکنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، ٹھیک ہے، یہ میں نے پڑھ بھی دی ہے، اس کو یاد کر لیں، اور یہ والی عذاب سے بچنے کے لیے دعا ضرور مانگا کریں، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ امن و عافیت عطا کرے گا۔ اب جو آیت کا باقی کا حصہ ہے اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں ذکر آیا ہے نا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اس کا تو ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے، رعد اس کی حمد اور تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے نا وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور فرشتے اس کے ڈر سے، اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو بادلوں پر معمور فرشتے کے مددگار ہیں، اور اس سے مراد یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ اس آیت کے معنی ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور اس کے جلال سے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہ کڑک بھیجتا ہے، صاعقہ کس کو کہتے ہیں؟ اس شدید آواز کو کہتے ہیں جو آسمان و زمین کے درمیان سے اترتی ہے، پھر اس میں آگ پیدا ہوتی ہے یا عذاب یا موت، اور وہ شدید آواز اپنی ذات میں ایک ہی چیز ہے، یعنی وہ اپنی ذات میں ایک ہی ہے، اور یہ تینوں چیزیں اسی سے پیدا ہوتی ہیں۔ کون کون سی چیزیں؟ یہ عذاب بھی اسی سے، اور جو اموات پچھلی قوموں کی ہوئی وہ بھی، ٹھیک ہے، اور آگ بھی اسی سے پیدا ہوتی وہ ایک کڑک ہی ہے، اور وہ کتنی تباہی کا سبب بنتی۔ لہٰذا ہمیں اس آیت سے، دیکھیں قرآن ہر چیز کے بارے میں نہیں سکھا رہا ہوتا، دنیاوی امور تو ماورا جب اس طرح کی حادثات سامنے آئیں کہ ممکن ہے کہ ہمیں لگے کہ کچھ برا ہو جائے گا، اس صورت میں ہمیں کتنی ساری دعائیں پڑھنے کے لیے دے دی کہ اللہ سے عافیت طلب کرو۔ اب یہ کامن سی بات ہے آسمان سے بارش برسنا، اور کافروں کے پاس کیا یہ عافیت والی دعا ہوگی جو مانتے ہی نہیں رب کو؟ رب فرما رہا ہے تم ایسے دیکھو مشکل حالات میں تم مجھے پکارو، یاد کرو، یہ آیت کی تلاوت کرو، ٹھیک ہے، آیت کا جو میں نے حصہ آپ کو بتایا، تم میرے نبی کی مانگی ہوئی دعائیں پڑھو، تمہیں عافیت مل جائے گی، تم مصیبت سے پناہ میں رہو گے، ٹھیک ہے۔ تو کتنی پیاری قرآن کی آیت ہے کہ اس کنڈیشن میں جب بارش برس رہی ہے اور گرج چمک ذرا تیز ہو جاتی ہے اور گرج چمک ہو رہی ہے تو ہمیں پھر بھی ذکر الہی کا ہی سکھایا جا رہا ہے، اللہ کی یاد ہی کا سکھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت کے آگے پڑھتے ہیں، آیت کا باقی کا حصہ یہاں سے، اور وہ کڑک بیچتا ہے تو جس پر چاہتا ہے ڈال دیتا ہے، حالانکہ وہ لوگ اللہ کے بارے میں جگڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ سخت پکڑنے والا ہے، اسی کا پکارنا سچا ہے، اور اس کے سوا جن کو یہ کافر پکارتے ہیں وہ ان کی کچھ بھی نہیں مانتے مگر اس طرح جو پانی کے سامنے اپنی ہتھیلیاں پھیلائے بیٹھا ہے کہ اس کے منہ میں پانی پہنچ جائے، حالانکہ وہ ہرگز اس تک نہ پہنچے گا، اور کافروں کا پکارنا گمراہی میں ہی ہے۔ مثال بیان کی گئی کہ ماں سوائے اللہ کے یہ جو کافر ہیں، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، جو اللہ کے سوا کافر جس کو پوج رہے ہیں، جس سے مدد مانگ رہے ہیں، جن مشرکین کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، ان کی مثال تو گویا اس شخص کی ہے جو پانی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے اور اس نیت سے کہ یہ پانی اس کے منہ میں ڈل جائے گا، کبھی بھی نہیں۔ ایسا پاسبل ہے کہ ہم
کنویں کو آواز دیں کہ کنواں چل کے آ جائے اور ہماری پیاس بجھا دے، پانی کو آواز دے دے کہ ہمارے منہ میں آ کے ڈل جا، نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ اسی طرح یہ مثال دی گئی کہ جب پانی کو پکارا جا رہا ہے کہ میرے منہ میں آ جائے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو پھر اسی طرح ان مشرکین، وہ مشرکین جن چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہرائے ہوئے تھے، جن بتوں کی پوجا کرتے تھے، جن کی پرستش کرتے تھے، ان کو اللہ کے سوا پکارتے تھے، رب فرماتا تم لوگوں کا پکارنا بھی اس شخص جیسا ہی، نہ اس کو پانی کے پکارنے پر پانی ملا، نہ تمہیں ان بتوں کو پوجنے کے بعد، ان کو پکارنے کے بعد ان سے کچھ ملے گا۔ اور ہاں، تمہارا پکارنا تو، کافروں کا پکارنا تو کھلی گمراہی ہی ہے۔ اب یہاں ہے نا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ یہ میری بہت فیورٹ آیت ہے اور اس کی تفسیر بھی بیان کرتے ہیں ابھی۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب خوشی سے، خواہ مجبور ہو کر، اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور ان کے سائے بھی صبح و شام۔ اب یہاں پر آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی آسمانوں میں جتنے فرشتے ہیں اور زمین میں جتنے اہل ایمان ہیں، سب خوشی سے، جبکہ کافر و منافق شدت اور تنگی کی حالت میں مجبور ہو کر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ اس دور میں جب مکہ میں ایسے حالات تھے، ہم نے اس طرح کی آیات پڑھ رکھی ہیں کہ جب مصیبت آتی اور لہروں گردش زمانہ کی لپیٹ میں آ جاتے تو شرک چھوڑ کر ایک اللہ کو پوجنے لگتے، عبادت کرنے لگتے ایک اللہ کی، لیکن جیسے ہی وہ مصیبت دور ہوتی تو واپس پلٹ جاتے اپنے اپنے مشرکوں کے پیچھے، ٹھیک ہے، اپنے اپنے جو اللہ نے ان کو جو انہوں نے جن چیزوں سے اللہ نے ان کو منع کیا تھا ان کو پوجنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر مراد یہ بھی لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری تفسیر کے مطابق اس سجدے سے مراد یہاں پر اطاعت کرنا ہے، فرما برداری کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہاں پر سجدے سے مراد اطاعت اور فرما برداری آ جائے گا نا، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب اللہ کے حکم کے سامنے بھی بس ہیں۔ اللہ عز و جل جیسے چاہے، جس طرح سے چاہے، جس میں چاہے، جس سے چاہے تصرف فرماتا ہے، کام لیتا ہے، ہر کوئی ڈیوٹیز پہ مامور ہے، اور سب اللہ ہی کے قانون فطرت کے پابند ہیں۔ یعنی کوئی چاہ کر بھی زندگی میں کہے کہ میں ہمیشہ رہنا چاہتا ہوں، زندہ رہنا چاہتا ہوں، اور مجھے موت نہیں ہے، تو کیا وہ موت کو ٹال سکتا ہے؟ اس قانون کے سامنے بے بس ہی ہے نا۔ ناخوش ہے وہ، اللہ کی ذات کو بھی نہیں مان رہا، ناخوش ہے وہ، اللہ کے کلام کو بھی نہیں مان رہا، لیکن کیا ہے، مجبور ہے، جانا تو اسی کے پاس ہے، لوٹ کے تو ادھر ہی جانا ہے، پلٹنا تو ادھر ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس طرح سے بھی تفسیر لی جاتی ہے۔ اور وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کے سائے ہر صبح و شام، سایوں کے سجدہ کرنے سے بھی مراد اطاعت ہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کے سائے بھی، چیزوں کے سائے بھی اول و آخر اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ جتنا اللہ چاہے وہ بڑھا بھی دیتا ہے، جتنا چاہے گھٹا بھی دیتا ہے۔ تو سائے تو اول تو پورا دن ہی ہوتے ہیں، ایسا ہے نا کہ اگر درخت ہے اس کا سایہ پورا دن ہی رہے گا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں صبح و شام کا ذکر اس لیے خاص طور پر کیا گیا کہ ان دو اوقات میں سایوں کا چھوٹا یا بڑا ہونا واضح طور پر نظر آتا ہے، اس لیے رب نے فرمایا تم تو کیا، تمہارے سائے بھی میرے حکم کے پابند ہیں، یہ ہے میری ذات، یہ ہے اللہ وحدہ لا شریک۔ کیسی پیاری آیت ہے نا۔ آگے بڑھتے ہیں، تم فرماؤ آسمان اور زمین کا رب کون ہے؟ تم خود ہی فرما دو، اللہ تم فرماؤ۔ تو اے لوگو، کیا تم نے اس کے سوا مددگار بنا رکھے ہیں جو اپنے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں؟ تم فرماؤ، کیا اندھا اور آنکھ والا برابر ہو جائیں گے، یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو جائیں گے، یا کیا انہوں نے اللہ کے ایسے شریک ٹھہرا لیے جنہوں نے اللہ کی تخلیق کی طرح کچھ پیدا کیا ہو؟ تو ان کافروں کو پیدا کرنے کا معاملہ ایک جیسا لگا ہو۔ تم فرماؤ اللہ ہر شے کا خالق ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے۔ یعنی رب نے ان دو آیات میں کتنی مفصل طریقے سے مثال کے ذریعے وضاحت کی کہ تمہیں میں مومن اور کافر کی مثال تم تمام کو سمجھاتا ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا نا کہ جس طرح اندھیرا ہے اور روشنی ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فزکس کیا کہتی ہے، سائنس کیا کہتی ہے، تمہاری عقل کیا کہتی ہے، تمہاری نگاہ کا مشاہدہ کیا کہتا ہے، بتاؤ ذرا پھر۔ تو سب پکار اٹھے، نہیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں،
اندھیرا اور ہے اور روشنی اور ہے، دے بوتھ آر اپوزٹ ٹو ایچ ادر۔ اچھا رب نے فرمایا اچھا پھر یہ بتاؤ کہ ایک اندھا ہے اور ایک دیکھنے والا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک کو نور بصارت ملا ہوا ہے، ایک کے پاس نہیں ہے، تو کیا یہ دونوں پوزیشن میں برابر ہیں؟ تو سب نے مشاہدہ کیا، تمام انسانوں نے جب مشاہدہ کیا اور کہا نہیں اللہ تعالیٰ بالکل بھی نہیں، ہماری عقل، ہمارے حواس، ہمارے مشاہدات، ہماری سائنس، ہماری فزکس یہ کہتی ہے کہ بالکل بھی نہیں، ہماری بایو یہ کہتی ہے کہ جس شخص کے پاس قوت بصارت ہے وہ بہتر ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس ایک چیز نہیں ہے، ایک نعمت نہیں ہے، وہ نہیں دیکھ سکتا، تو وہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم نے اپنے فہم و ادراک سے یہ اللہ کو بتا دیا نا، اور ہم سب اس کے گواہ بھی ہو گئے، پھر رب العالمین نے اس بات کو مزید واضح کیا۔ ٹھیک ہے، اور کیا کہا کہ یہ اللہ کے بارے میں پھر بھی شریک بنائے ہوئے ہیں، یعنی مومن اور کافر، جس طرح اندھے اور دیکھنے والے کی مثال دی نا، پھر اندھیرے اور روشنی کی مثال دی نا، کہا بالکل اسی طرح کافروں کی مثال ہے، مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، اور فرمایا گیا انہوں نے ایسے شریک ٹھہرا لی جنہوں نے عقل، کیا اللہ کی تخلیق جیسا انہوں نے کچھ تخلیق کر رکھا ہے کہ وہ تخلیق میں برابر یا مثل نظر ہے؟ اللہ نے انسان بنایا، کیا کوئی انسان بنا سکا ہے؟ اللہ نے جتنی بھی قدرتی اشیاء، اللہ کی ایک پہاڑ ہے، کیا اس جیسا پہاڑ کوئی انسان تخلیق کر سکتا ہے؟ کیا سمندر میں پانی اللہ کے سوا کوئی لا سکتا ہے؟ کیا آسمان سے بارش اللہ کے سوا کوئی برسا سکتا ہے؟ کیا بادلوں کو اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیر سکتا ہے؟ نہیں نا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا ہاں اب سمجھاتا ہوں کہ جو مومن ہے وہ دیکھنے والا ہے، جو مومن ہے وہ روشنی ہے، کافر ہے وہ اندھا ہے، کافر ہے وہ اندھیرا ہے، یہ دونوں بھی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار۔ پھر فرمایا اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو نالے اپنی اپنی گنجائش کی بقدر بہہ نکلے، تو پانی کی رو اس پر ابھرے ہوئے جاگ اٹھا لائی، اور زیور یا کوئی دوسرا سامان بنانے کے لیے جس پر وہ آگ دہاتے ہیں، اس سے بھی ویسے ہی جاگ اٹھتے ہیں۔ اللہ اسی طرح حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے، تو جاگ تو ضائع ہو جاتا ہے، اور وہ پانی جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے اور زمین میں باقی رہتا ہے، اللہ یوں ہی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں کتنی عظیم قدرت کی مثال دی، اور میں اس زیور کی یہاں پر بات ہوئی نا، تو میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ مثالیں دیتی ہوں، اور یہ پہلے بھی میں یہ آیت کی تفسیر میں بیان کرتی آئی ہوں، جو کہ ہمارے مشاہدے میں قریب بھی ہوتی ہیں۔ اب مے بی کہ سم آف دیم ہم نے زیور کو بنتے ہوئے نہیں دیکھا، یا ہم نے سونے کو پگھلے ہوئے فارم میں نہیں دیکھا، اور اس کو میلٹڈ فارم سے جو ایک باقاعدہ تشکیل ہوتی ہے زیور کی، اس میں ڈلتے نہیں دیکھا۔ ہمیں سے بہت سے ہو سکتے ہیں۔ اچھا اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ اسی انٹرنیٹ کے تھرو یہ لیکچر سن رہے ہیں، تو چلیں اس کے بعد سرچ کر لیجئے گا آیت کو سمجھنے کے لیے، اور اگر نہیں تو میں اس سے کولڈ ڈرنک کی مثال بھی دیتی ہوں، کہ جس طرح کولڈ ڈرنک گلاس میں ڈالی جاتی ہے تو ایک دم جھاگ سا اٹھتا ہے اور وہ زیادہ ہوتا ہے، اور اصل اوریجنل کولڈ ڈرنک کم ہوتی ہے، لیکن ود دی پیسج آف ٹائم ایک لمحے کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو کیا دیکھیں گے، مشاہدہ کریں گے، وہ جاگ سارا بیٹھ گیا اور اصل بوتل جو تھی وہ باقی ہے، جاگ ختم ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح وہ سونے کی مثال اللہ نے بیان کی، گولڈ کی، ٹھیک ہے، سلیپ والے سونے کی مراد نہیں ہے یہاں پر، کہ رب فرماتے ہیں کہ تم نے دیکھا کہ جس طرح اس میں جاگ اٹھتا ہے اور دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ یہ غالب ہے، یہ زیادہ ہے، یہ پاورفل ہے، یہ طاقتور ہے، تمہارا مشاہدہ تو یہ کہتا ہے، لیکن پھر کچھ ہی لمحے بعد تم غلط ثابت ہو جاتے ہو، کیا دیکھتے ہوئے کہ جس طرح وہ کولڈ ڈرنک ہے، وہ کولڈ ڈرنک ایک دم جب جاگ اٹھی تمہیں لگا یہ زیادہ ہے، لیکن وہ جب بیٹھ گئی تو تمہیں لگا ہاں 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 جو اصل تھا وہ نیچے تھا، اور وہی اصل ہے، وہی غالب ہے، وہی حقیقت ہے، جو جاگ تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ ایسا ہی ہے، اب مثال سمجھ آئی؟ رب فرماتا ہے حق اور باطل کی مثال بھی ایسی، باطل وقتی طور پر آتا ہے، باطل چھا بھی جاتا ہے ایک دم، اور باطل کے پیروکار بھی اس کو پاور، طاقت، مضبوطی سارا کچھ پرووائڈ کرتے ہیں، اور جو حق پرست ہوتا ہے اس کو دبایا جاتا ہے، وہ کم ہوتا ہے، اس کی اسٹرینتھ ظاہری طور پر کم ہوتی ہے۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ باطل غالب ہے،
لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ اللہ حق کا ساتھ دینے والوں میں سے، اللہ حق کا ساتھ دیتا ہے، اور پھر اب فرماتا ہے کہ پھر جب حق آتا ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، ارے باطل تو تھا ہی مٹنے کے لیے، تو تم کون سی غلط فہمی پال بیٹھے تھے؟ تو مراد یہ کہ ہم دنیاوی طور پر جس طرف دیکھتے ہیں نا بہہ رہا ہے، ہم اسی نالے میں بہنا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ غلط ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جس طرف سب لوگ چل رہے ہیں ہم بھی اندھا دھند اس طرف چل پڑیں، دیکھ رہے ہیں یہ شخص ظالم ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے خلاف ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، چلو بھی اس کی ٹیم میں ہی آ جاؤ، فائدہ ہی ہو جائے گا دنیاوی طور پر، ظاہری طور پر۔ رب فرماتا ہے اسی طرح میں مثالیں بیان کرتا ہوں، کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، میں نے حق اور باطل کی مثال ایسی واضح کر دی کہ پھر حق آتا ہے اور حق پھر ایسا آ کے چھا جاتا ہے کہ وہ باطل کے سائے کو بھی ختم کر دیتا ہے، اس کی ایک اگر اس کا ایٹم بھی موجود ہو وہ بھی مٹ جاتا ہے، ایسا حق پھر آتا ہے، کیونکہ رب العالمین حق والوں کے ساتھ ہوتا ہے، حق کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر جس کے پاس رب کی پاور ہو، رب کی طاقت ہو، رب کا ساتھ ہو، تو اس کو کوئی باطل کیسے مٹا سکتا ہے، کیسے ہرا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس آیت سے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں حق کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہنے کی ضرورت ہے، اور حق والے بندوں کے ساتھ کھڑے رہنے کی ہمیں اس آیت میں تلقین کی جا رہی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا انہی کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا ان کا حال یہ ہوگا کہ اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس جیسا اور اس کے ساتھ ہوتا تو وہ اپنی جان چھڑانے کو دے دیتے، ان کے لیے برا حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ۔ یعنی مثال پھر یہاں پر بیان کی گئی کہ جنہوں نے حق کا ساتھ دیا، سچ کا ساتھ دیا، اللہ کی بات کو مانا، رب ان سے راضی ہے، ان کے لیے انعام، اور جو اپوزٹ چلے رب فرماتا ہے کہ میں ان کے ساتھ، جن کے جو اپوزٹ ہے ان کے ساتھ نہیں ہوتا، اور پھر ان کی سزا کیا ہوتی ہے؟ رب فرماتا ہے بروز قیامت میرے سامنے اس حال میں آئیں گے کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ تو کسی چیز کے مالک نہیں ہوں گے، لیکن رب مثال دینے کے لیے دیکھے سمجھا رہا کہ اگر وہ پوری زمین جس میں وہ ایک تنکے کی حیثیت سے بھی نہ رہ کے آئے، اگر وہ پوری زمین بھر کے بھی سونا اور اس جیسا اس مثل اور قیمت رقم اپنی جان چھڑانے کو دینے کے لیے تیار ہو، اول تو ان کے پاس ہوگا ہی نہیں۔ رب مثال دے رہے اگر وہ دیں، اگر بالفرض ہے ان کے پاس اور وہ دیں اس حاکم، اس بادشاہ کے سامنے کہ یہ لے لیں اور جان چھوڑ دے، رب فرماتا ہے میں پھر بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور یہ مثال عرب کے اس دور کی بھی کرتی ہے کہ جب کوئی کسی کے پاس قیدی ہو کے آتا تو وہ فدیہ دے کے چھڑا لیا جاتا، تو یہ بہت کامن تھا۔ تو یہ مثال اس لیے بھی دی گئی کہ دنیاوی طور پر تو ایسا ممکن ہے کہ بندہ اپنا فدیہ دے کے جان چھڑوا سکتا ہے، یا وہ اگر باطل کی طرف، باطل سائڈ سے بات کی جائے تو وہ کسی بھی چیز کو خرید سکتا ہے پیسے کے زور پہ، لیکن اس مالک کے فیصلے کو نہیں خرید سکتا۔ وہاں انصاف ہوگا، وہ مالک یوم الدین ہے۔ رب فرماتا ہے تم زمین بھر کے بھی مجھے دے دو، اس مثل اور بھی دے دو، میں پھر بھی تمہاری جان نہیں چھوڑوں گا، جہنم میں جا کے ڈال دوں گا جو تمہارا ٹھکانہ ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عذاب جہنم سے بچائے، آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاج سارے ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔